سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوہم ایہم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شعبان المعظم کا وہ پیارا مہینہ جو خبروں کے مطابق ہم پر آپ پر سایہ افگن ہو چکا ہے، بڑا ہی مقدس مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے اور جس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس مہینے کے مناسبت سے حوالے سے کچھ باتیں آگے کے مجلسوں میں انشاءاللہ الرحمن بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہو جاتا ہے جب نئے نئے موضوعات پر گفتگو کرنا ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو رہ گئی تھیں، جس پر گفتگو بہت ضروری ہے، انشاءاللہ الرحمن اس پر بھی گفتگو ہوں گی اگر زندگی نے وفا کی تو۔ آج کے اس جمعہ میں کچھ باتیں اعتدال کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ اس موضوع پر پہلے بھی 2 جمعہ میری تقریر ہو چکی ہے۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں اور اس تعلق سے آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم انسنی کر دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ حالات یہ ہے کہ آج کے دور میں جان کر بھی آدمی انجان رہتا ہے، اور جو انجان ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا جانکار بتاتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شریعت کے اندر جو اعتدال ہے، جو ایک بیلنس ہے، اس اعتدال سے، اس نظریے سے ہم اور آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے، اب پتہ چلے گا ایسے ایسے لوگ نکل گئے ہیں جو نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، مگر دین کی ایسی باتیں کرتے ہیں وہ کہ جو نمازی حضرات ہیں وہ کہیں نہیں لگتے، ہے کہ نہیں؟ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو سرے سے ہی نماز سے، دین سے دور اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو شریعت کے اندر جو ہے، اسلام کے اندر جو ہے اعتدال ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ دین میں ایسے گھس جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کے معاملات نظر ہی نہیں آتا، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ نہ یہ چیز شریعت کو محبوب ہے اور نہ وہ چیز شریعت کو محبوب ہے۔
دنیا کرنا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، شریعت پسند نہیں کرتی. اور دین کرنا، دین ہی میں لگ جانا، دنیا کی جو آشائشیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے رکھی ہے ان سے منہ موڑ لینا، شریعت اس چیز کو بھی محبوب نہیں رکھتی. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں رہ کر کے دنیا کی نعمتوں کے ذریعے سے آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کرے. یعنی دنیا میں رہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اپنائے، اس کو برتے، اپنے کام میں لائے اور ان نعمتوں کے ذریعے سے آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. فرمایا بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا، زمین کو سجا دیا، زمین کو زینت بخشی. کس کے ذریعے سے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کے ذریعے سے. یہ زمین میں جو زینت ہے، جس کو آج ہم اور آپ اللہ کی نعمت کہہ کر کے استعمال کر رہے ہیں، یہ زمین کی زینت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا، زمین کو سجا دیا. جو کچھ اس پر ہے یہ سب اللہ نے فرمایا کہ یہ سب زینت کی چیزیں ہیں. آپ اس آیت پر غور کرے گا تو معلوم چلے گا اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو روز مرہ ہم اپنے بروئے کار لاتے ہیں، جو استعمال میں لاتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہماری جو ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں، جس کو ہم نے استعمال کیا ہے اور جو ہم استعمال کریں گے، وہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو سجا دیا. کہا یہ سب کے لیے ہے. زمین کو ہم نے سجا دیا ہے، سنگار کیا، جو کچھ اس پر ہے اس کے ذریعے سے. کیوں سجایا ہے؟ کیوں ایسا کیا ہے؟ تو فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فرمایا کہ اس لیے زمین کا سنگار کیا ہے، اس لیے زمین کو مزین کیا ہے، اس لیے زمین کو نعمتوں سے سجایا ہے تاکہ ہم آزمائیں. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ، تاکہ ہم ہر ایک کو آزمائیں. أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور دیکھیں کہ کون ان زینتوں کو، ان نعمتوں کو، ان سنگار کو استعمال کرنے کے بعد اچھا عمل کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. پتہ یہ چلا یہ زمین کے اندر، یہ زمین کے اوپر جو زینتیں ہیں، جو بناؤ ہے، جو سنگار ہے، جو انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے ہی رکھی ہے. اس زمین کو ہم نے ہی مزین کیا ہے، ہم نے ہی سجایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ وہی ہے جو ان نعمتوں کو ادا بھی کرے اور اچھا عمل بھی کرے. یعنی ان نعمتوں میں، اس زینت میں، سنگار میں گھس کر کے آخرت کو بھول نہ جائے. اگر وہ آخرت کو بھول گیا اور اچھا عمل نہیں کیا تو بربادی ہے. سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے زمین کے اوپر سنگار کیا تاکہ ہم آزمائیں. اور یہ ہم سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام سنگار جو ہے، یہ مال و متاع، یہ اولاد کی محبت، یہ عورتوں کی محبت، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہے زمین کے اوپر، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم نے پیدا کیا ہے، نعمتوں کو تمہیں دیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ اس زینت میں گھس کر کے، بناؤ سنگار میں جا کر کے کہیں تم اس مالک حقیقی کو تو نہیں بھول جا رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں برتنے کے لیے ان چیزوں کا انتظام فرما دیا. اب اگر سوچا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. تو اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ زینتیں، یہ زمین کے اوپر تمام تر چیزیں یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے، تو اگر پتا ہے کہ آزمائش کے لیے ہے تو بندے کو ان چیزوں سے پرہیز ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟
परहेज से मुराद ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, परहेज से मुराद है कि उसमें मुनहमिक होकर के अल्लाह को और अल्लाह की बारगाह को नहीं छोड़ना है। अब इसके ताल्लुक से कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में और अहसन तरीके से इसका जिक्र किया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस आयत पर पहले भी मेरी 2 जुमे की गुफ्तगू हो चुकी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआम वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ये बातें इसलिए बयान की जा रही, इसलिए बताया जा रहा है कि हम एतदाल को लाजिम जानें, हम एतदाल को लाजिम पकड़ें। ये नहीं कि ऐसे लोगों के तरह हो जाए कि जंगल में चले गए, बस दुनिया से कोई मतलब नहीं, इससे भी बचना है। और ऐसा भी नहीं होना कि दुनिया में इतना मुनहमिक हो चुके, इतना घुस गए कि अपने अल्लाह को मालिक हकीक को फरामोश कर दिए, ऐसा भी नहीं होना। एतदाल जरूरी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, फरमाया कि लोगों के लिए आरास्ता की गई उन ख्वाहिशों की मोहब्बत। अल्लाह फरमाता है उसको अगर उसको मफहूम को और अहसन तरीके से और अच्छे से अपनी ज़बान में समझाए तो उसका माना यह होगा कि अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नास, लोगों के लिए अल्लाह ने मुज़य्यन कर दिया, सजा दिया। हुब्बुश शहवात, हुब के माने मोहब्बत के होते हैं, शहवात तो आप लोग जानते ही है। तो अल्लाह ने फरमाया कि लोगों के लिए हमने सजा दिया है, यानी किसी चीज के अंदर अट्रैक्शन रख दिया है, एक कशिश रख दी है, एक मोहब्बत रख दी है कि ऐसी चीज है वो कि बंदा उस चीज की तरफ खुद ब खुद ही बढ़ता चला जाता है। क्या फरमाया अल्लाह ने कि हमने लोगों के लिए अट्रैक्शन पैदा कर दी कुछ चीजों में, एक कशिश रख दी है कुछ चीजों में। वो कौन सी चीज है? तो फरमाया सबसे पहले फरमाया मिनन निसा, औरतों में, वल बनीन, और बेटों में, औलादों में, वल क़नातीरिल मुक़न्तरा, फरमाया कि सोने चांदी के जो ढेर हैं उनके अंदर, है ना, मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैरिल मुसव्वमा, और फरमाया कि निशानदही के निशान लगे घोड़े, वल अनआम, और ऊंट, उस ऊंट के अंदर चौपाए सारे जानवर आ जाते हैं। ये 6 और एक साथ फरमाया फिल हर्स, और खेती बाड़ी। ये 6 चीजों का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 6 चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर हमने अट्रैक्शन पैदा कर दिया है, एक कशिश रख दिया है, एक मोहब्बत रख दिया है कि बंदा खुद ब खुद इन चीजों की तरफ भागता चला जाता है, दौड़ता चला जाता है। उस पहली आयत पर गौर करें, अल्लाह फरमाता है कि इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। जमीन के ऊपर हमने, जमीन को हमने सजा दिया है, श्रृंगार कर दिया है जमीन का, उस पर अनवाउ अक़साम की नेमतों को रख दिया है ताकि हम आजमाएं। और यहां फरमा रहा है कि हमने लोगों के लिए सजा दिया है, आरास्ता कर दिया है उन ख्वाहिशों की मोहब्बत जो उनके अंदर एक ख्वाहिश है, एक तड़प है, एक कशिश है, एक अट्रैक्शन है, एक मोहब्बत है। तो फरमाया किन चीजों में? तो फरमाया मिनन निसा, औरतों में। किसे फरमाया? औरतों में। वहां फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें जमीन को सजाने के बाद आजमाएंगे। और यहां फरमाया कि औरतों के ताल्लुक से तुम्हारे सीनों में एक अट्रैक्शन पैदा कर दी गई है, एक मोहब्बत पैदा कर दी गई है, एक कशिश पैदा कर दी गई है। तो अब वो जो आजमाने वाला जुमला है, उस जुमले को अपने निगाहों के सामने रखिए और औरत की मोहब्बत को निगाहों के सामने रखिए। फरमाया मिनन निसा, औरत की मोहब्बत, वल बनीन, फरमाया औलाद की मोहब्बत, वल क़नातीरिल मुक़न्तरा, फरमाया और सोने चांदी के ढेर, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और निशान लगे घोड़े। निशान लगे घोड़े के बाद जो सवारी के जानवर होते थे, आज के दौर में आप उसको जो है अपनी गाड़ियां समझ लें जिस पे हम सफर करते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां का आजकल दौर है। लोग अच्छी अच्छी एक से एक A1 गाड़ी घर में रखते हैं कि भाई हमारी गाड़ी को लोग देख करके बोले कि इसकी गाड़ी तो बड़ी प्यारी है, बड़ी कीमती गाड़ी है इनकी।
ہے نا. پھر بولا انعام اور چوپائے. پہلے کے دور میں بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا, ہے نا, گائے بیل بھینس جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ان کے ریوڑ جس کے ذریعے سے وہ فائدہ حاصل کرے, اللہ نے فرمایا اس چیز میں بھی ہم نے اٹریکشن پیدا کر دیا ہے. ہاں, پھر والا حرث اور کھیتی باڑی. اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں, یہ 6 چیزوں کا ذکر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے, ان 6 چیزوں کے طرف ہماری توجہ, ہمارا دھیان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, چاہے وہ عورت کی محبت ہو, بیٹوں کی محبت ہو, سونے چاندی کی محبت ہو, سواری کے لیے اچھے جانور یا اچھی گاڑی کی محبت ہو, یا چوپائے وغیرہ جس کے ذریعے سے ہم نفع حاصل کریں اس کی محبت ہو, یا پھر کھیتی باڑی اس کی محبت ہو. اب سوچنے والی بات ہے, اس کا ذکر تو آگے آئے گا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیزوں کی محبت ہم نے ڈالی ہے, کیوں ڈالی ہے؟ یہ اٹریکشن جو ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے, ہم تمہیں آزمائیں گے. لے بھی امتحان وہی رہا ہے, لے بھی امتحان وہی رہا ہے, اور سجایا بھی اس نے ہی ہے. اٹریکشن بھی اس نے ہی پیدا کی ہے, محبت بھی اس نے ہی پیدا کی ہے, اور محبت کا پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے. محبت کا پیدا کرنا یہ بھی ضروری. اگر بیوی سے محبت نہ ہو تو پھر یہ جو طلاق کے مسئلے آج کل چل رہے ہیں نا, یہ تو حال ہو کہ آج شادی ہوئی کل توڑ دیا گیا, محبت ختم. ایک رات کی محبت تھی, نفسانی خواہشات سے ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے اندر ایک ایسی کشش پیدا کر دی, ایک ایسی محبت پیدا کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے قوم کی نشود و نما ہونی ہے, معاشرے کی نشود و نما ہونی ہے, اس کے ذریعے سے جو ہے خاندان کا بڑھنا ہے, اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی امت کا بڑھنا ہے نا. اور اگر محبت نہیں ہوتی عورت کے لیے, سینے میں اگر محبت اللہ نہیں رکھتا, تو کیا کوئی آدمی اپنی بیوی سے اس طریقے سے محبت کر پاتا؟ آج گھر میں رنجشیں ہو رہی ہیں, لڑائی جھگڑے کے معاملات بھی ہوتے ہیں, مگر پھر بھی بار بار اس کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے میں اس عورت کے لیے محبت, اٹریکشن پیدا کر دیا ہے. اولاد کی محبت, اللہ نے فرمایا والبنین, اور اولاد کی بیٹوں کی محبت. شادی سے پہلے وہ آدمی اپنے کپڑے پر ذرا سے دھول پڑ جائے, ذرا سا کچھ پڑ جائے, اسے گوارا نے کپڑے کو اتار کے شک کو باہر پھینک دیتا تھا. مگر شادی کے بعد بچہ پیشاب کر رہا ہے, مگر وہی انسان برداشت کر رہا ہے. شادی سے پہلے اگر ذرا سی بدبو آ جائے تو کھانا چھوڑ دیتا تھا, لیکن شادی کے بعد اولاد ہوئی ہے, اولاد پاخانہ کر دے رہا ہے, آدمی وہی کھانا کھا, اسے احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اولاد کے لیے ایک اٹریکشن, ایک محبت پیدا فرما دی ہے نا. پھر آگے فرمایا والقناطیر المقنطرہ. سب کو پتا ہے, ہم علماء سے سنتے ہیں بار بار کہ بھائی سونے چاندی کو اپنے گھروں میں جمع مت کرو, اس کا حساب دینا ہے, اس کا حساب دینا ہے. سب کو پتا ہے سونا گم ہو جائے تو بہت بڑا پیسہ چلا جائے گا, سب کو پتا ہے کہ اس کا حساب دینا ہے, سب کو پتا ہے کہ ہر سال زکات دینی ہے, مگر پھر بھی سونا گھر پہ بھرا جا رہا ہے. کیوں؟ ایک اٹریکشن ہے, ایک کشش ہے, ایک محبت ہے سونے کی انسان کے دل میں. فرمایا والخیل المسومہ, اور نشاندہی کے جانور, گھوڑے, ہے نا, یعنی سواری کے لیے جو چیز ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ آج دیکھیں ہمارے گھروں میں اچھی سے اچھی وہیکلس, اچھی اچھی گاڑی, 4 ویلر ہے, 2 ویلر ہے, ہمارے گھر میں موجود ہے. آدمی گھر میں 2 ہے لیکن گاڑیاں 4 ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ فلاں جگہ جانے کے لیے, اچھی پارٹی کے لیے یہ بڑی گاڑی ہے, ذرا سا اور نکلی پارٹی ہو تو اس کے لیے یہ گاڑی ہے. آدمی سجا کے رکھ دیا ہے. ایک اٹریکشن ہے, ایک کشش ہے, ایک محبت ہے. اسی طرح فرمایا کھیتی, آدمی 4 بیگھے کھیتی سے آدمی کی زندگی گزر بسر ہو سکتی ہے, مگر وہ چاہتا ہے کہ 4 سے 40 ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ 4 سے 40 اور 40 سے 400 ہو جائے. کیوں؟ ایک محبت ہے, ایک اٹریکشن ہے, ایک کشش ہے. تو اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. فرمایا کہ ہم نے کیا فرمایا, ہم نے لوگوں کے لیے
सजा दिया है, संवार दिया है और एक कशिश, एक अट्रैक्शन, एक मोहब्बत पैदा कर दी है कि इंसान के दिल में औरत की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, माल दौलत की मोहब्बत है। ये सारी चीजों का जिक्र करने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये जितनी चीजों का जिक्र हमने कर दिया ये तो बड़ी बड़ी खास खास चीजें हैं। ये जितनी चीजों का हमने जिक्र कर दिया, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तुम्हारी दुनिया में जिंदगी जीने के लिए ये थोड़ी चीजें हैं। क्या फरमाया? ये मुख्तसर सी चीजें हैं, ये थोड़ी चीजें हैं दुनिया में तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह फरमाता है और अल्लाह है जिसके पास तुम्हारा अच्छा ठिकाना है। यानी पता ये चला, औरत से मोहब्बत है, मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत है, मोहब्बत करो, मालो दौलत से मोहब्बत है, मोहब्बत करो, जानवरों से, चराई के जानवरों से या जो कुछ भी है जिनका जिक्र हुआ, मोहब्बत करो, मगर उतना ही जितने के जरिए से तुम अपनी आखिरत को बेहतर बना सको। इसलिए कि ये सारी चीजें जो है ना, फरमाया ये सारी जो चीजें हैं, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तुम्हारे सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए, दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए ये चंद चीजें हैं। असली ठिकाना तो अल्लाह के पास है। अगर चाहते हो कि तुम्हें अच्छा ठिकाना मिले, अगर तुम चाहते हो ये जितनी चीजों का अट्रैक्शन तुम्हारे सीने में अल्लाह ने पैदा किया है, इससे बेहतर चीजें चाहते हो तो फिर अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह की याद में मस्त रहो। ये औरत की मोहब्बत है, जन्नत, फरमा जन्नत में हूर व कुसूर है ना, ये मालो मता, ये औलाद की मोहब्बत, ये सारी चीजें एक सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन जन्नत, फरमा जन्नत में ऐसी चीजें हैं जिसके ताल्लुक से तुम्हारे कान ने कभी सुना नहीं होगा, तुम्हारी आंखों ने कभी देखा नहीं होगा। कुरान फरमाता है वह तनज़्ज़ुल आयुन, ऐसी चीज है जन्नत में कि जिसके ताल्लुक से फरमाया वह तनज़्ज़ुल आयुन, तुम्हारी आंखों ने ऐसी चीजों का मुहासबा भी किया नहीं होगा, ऐसी चीज को देखा भी नहीं होगा। ये चीजें जिसमें हम इतना मुनहमिक, इसको जो है बताने के बाद अब समझ में बात ये आती है, ये जितनी चीजों का जिक्र किया गया जिसके अंदर हमें अट्रैक्शन है, मोहब्बत है, ये इतनी सारी चीजों के बाद ज़हन में बात ये आती है, अगर ये थोड़ी है और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के पास इससे बेहतर ठिकाना है, तो एक साहिबे अक्ल इन चीजों की तो रग़बत नहीं करेगा, वो जो इससे बेहतर ठिकाना है उसकी तरफ रग़बत करने की कोशिश करेगा। तो अब हमारा मेलान, अब हमारी रग़बत है ना, अब हमारी मोहब्बत किधर होनी चाहिए? उधर होनी चाहिए। लेकिन पहले क्या फरमाया अल्लाह ने कि ये चीजों के बाद हम तुम्हें आजमाएंगे। तो अब दुनिया में रह करके बीवी से भी मोहब्बत हो, दुनिया में रह करके औलाद से भी मोहब्बत हो, मालो मता से भी कमाना, रिश्ते हलाल वो भी जरूरी है, मोहब्बत हो, लेकिन उतनी ही जितनी से जिंदगी गुजर जाए और आखिरत बेहतर हो जाए। इतना नहीं कि दुनिया में महव होकर के उस ठिकाने को भूल जाओ, उस मालिक हकीकी को भूल जाओ जिसने तुम्हारी खातिर नेमतों को जो है तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन में फैला दिया, सजा दिया है। ठीक है, तो अब पता ये चला कि हमें दुनिया में रह करके अल्लाह की नेमतों को अदा भी करना है, उसको बरतना भी है, उसको इस्तेमाल में भी लाना है और इसी इस्तेमाल के जरिए से अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है। अगर आप इस जाविये से, इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तो आपका खाना भी इबादत, आपका सोना भी इबादत, आपका चलना इबादत, आपका बैठना इबादत, आपका जागना इबादत, बीवी से मोहब्बत करना इबादत, बीवी के साथ सोना ये भी सवाब। यानी यूं समझ ले आपकी जिंदगी का हर पहलू वो सारा का सारा कुछ इबादत में शुमार किया जाएगा। सिर्फ मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज अदा करना सिर्फ यही इबादत नहीं है, बीवी की मोहब्बत, उसके हुकूक को अदा करना ये भी सवाब का काम है, ये भी कार्य खैर है। कुरान हमें इसी चीज की तालीम दे रहा है कि बीवी से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो, मुआशरे में हो, एक दूसरे के हुकूक को अदा करो, ये सारी चीजें तुम्हें नेकियों के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देंगी। अल्लाह ने फरमाया अद दुनिया मज़राउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है।
دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی کھیتی یہاں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا ہے، اسے برتنا ہے، اس کے اپنے مصرف میں لانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے میری نعمتوں کو اپنایا، اسے برتا تو اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے، یہ نہیں کرا۔ کیا کہہ رہا اللہ کہ جو نعمتیں تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتا اور بڑھا دوں گا اور جنت میں تمہارا ٹھکانہ بنا دوں گا، ہے نا؟ تو اب صاحب عقل آدمی وہی ہے کہ جو ان نعمتوں کو بروئے کار لائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ کپڑے اچھے پہنتے ہیں، کپڑے پہنیے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کپڑے پہننے کی دعا کر لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کپڑے پہننے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں، آپ چپل پہن رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم چپل پہنیے آپ، اس میں بھی آپ کو ثواب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، انتھک نعمتیں جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو اپناؤ، اسے استعمال میں لاؤ، اور جیسے ہی استعمال میں لاؤ الحمدللہ پڑھ لو، اللہ کا شکر ادا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا اور قیامت میں بھی اس کا صلہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب رہی بات کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں بیان کی، آخر یہ دنیا ہے کیا، آخر یہ دنیا ہے کیا؟ حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا ایک ملعون ہے نا، اس سے بچنے کا حکم ہے، مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلموا، سورہ حدید میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یہ دنیا ہے کیا، تو اللہ فرماتا ہے جان لو دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر کھیل کود۔ کیا فرمایا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل اور کود ہے دنیا کی زندگی، وزینۃ اور آرائش ہے نا، وتفاخر بینکم اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تفاخر کرنا، بڑائی بیان کرنا، بڑائی مارنا، ہے نا، میں فخر کرنا کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، زمینیں ہے، جائیداد ہے، میں بڑا ہوں، یہ تفخر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بڑائی بیان کرنا۔ قرآن نے کہا تفاخر بینکم، ایک دوسرے کے درمیان تفاخر پیدا کرنا، بڑائی بیان کرنا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، میرے پاس بہت مال ہے، میری اولاد ہے 4-5 ہے، دیکھے تو صحیح محلے کا کون آتا ہے مجھ سے لڑنے کے لیے۔ ہاں، قرآن نے آج 1400-1500 سال کے قریب ہے، اس دور میں ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور آج وہ چیزیں جو روز مرہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کا روشن بیان ہم کو آپ کو قرآن مجید میں مل جا رہا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی جو ہے نا کچھ نہیں، کھیل کود ہے، بچہ کھیلنے جاتا ہے، صبح کو شام کو آتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں کہ دن کیسے گزر گیا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں ابھی ہماری عمر ہے کسی کی 30، کسی 40، کسی 50، وہ خود اس حیرت میں ہے اتنی جلدی میری زندگی گزر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، احساس ہی نہیں ہوا، ہے نا۔ ہم تو کھیل کود میں مبتلا ہو گئے، جس کام کے لیے ہم کو آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اس کام سے ہم اور آپ پرے ہو گئے، اس کام سے ہم اور آپ پرے ہو گئے۔ ہم کس میں لگ گئے؟ کھیل کود میں لگ گئے، مال کماؤ، مال دولت کماؤ، یہ کرو وہ کرو، ایک دوسرے پر تفاخر کرنے کے لیے میرے پاس بہت بینک بیلنس ہے، بہت بنگلہ ہے، بہت پراپرٹی ہے، میرے پاس بہت مال ہے، میری اولاد ہے بہت ایک سے ایک ہے، انہی چیزوں میں ہم لگ گئے، اور انہی چیزوں میں لگ کر کے ایک وقت ایسا آیا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔
ایک وقت ایسا آیا کہ ہماری سانس ہمارے نرکھنے کے اندر آ کر کے اٹک گئی. اب اس وقت نہ مال ہمارے کام آ رہا ہے، نہ اولاد کام آ رہی ہے، نہ وہ ساری آشائش کی جو ہم نے اپنے گھر میں سجا کے رکھا تھا نہ وہ چیزیں کام آ رہی ہے. اب سارے طبیبوں نے، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اسے گھر لے کر کے جاؤ، بس اللہ اللہ کرو، مولا ہی دیکھنے والا ہے نا. جب وہ دن آتا ہے تو پھر اس وقت انسان کو شروع سے لے کر کے انت تک اس نے کیا کیا ہے ہر ایک چیز کی یاد گھوم کر پلٹ اس کے پاس آتی ہے. میں نے کیا کیا تھا، کس کا مال دبایا تھا، کس کو مارا تھا، کسے گالی دی تھی، کسے ستایا تھا، وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہے. مگر افسوس تو یہ ہے کہ اتنی چیزیں یاد آنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ اسے بلا کر دوں، مگر نہیں پاتا. میں اس سے معافی چاہ لوں مگر معافی، کیونکہ اب سانس ایسی جگہ پہ اٹکی ہے وہ کچھ بولنا چاہتا ہے مگر سننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. وہ کچھ بتانا چاہتا ہے کہ فلاں کو لے کر کے آؤ، اسے میں نے فلاں دن گالی دی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، مگر افسوس کہ وہ بولنا چاہتے کہ سننے والے کہتے کہ نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. اور اس وقت پھر آپ دیکھے ہوں گے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے، کیونکہ وہ اس وقت ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جن چیزوں کو اس سے پہلے اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا. اب وہ سوچتا ہے ہائے رے میری قسمت، ہائے افسوس میں نے کیا کیا. اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر ہم نے سجا دیا ہے انواع اقسام کی نعمتوں کو، اسے برتو، جو اس میں لگ گیا فرمایا وہ تباہ ہو گیا، اور جو اسے برت کر کے آخرت کو بہتر کر لیا اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ایک مختصر سا نہیں، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں نے صرف چنیدہ بات ہے، ورنہ ایک چیز پر کئی جو ہے جمعے کی تقریر ہو سکتی ہے، نساء پر ایک جمعے کی تقریر، بنین پر ایک جمعے کی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے. بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اپنی آخرت کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، برتیے دنیا کو، اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو بہتر بنائیے. اللہ کے دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بیج بوئیے کسی کو دے کر کے، یہاں بیج بوئیے کسی پر رحم کر کے، یہاں بیج بوئیے کسی کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے، یہاں بیج بوئیے کسی کو معاف کر کے، یہاں بیج بوئیے صدقہ دے کر کے، یہاں بیج بوئیے اپنے مال کی زکات نکال کر کے، یہاں بیج بوئیے مسجد میں لگا کر کے، یہاں بیج بوئیے مدرسے میں لگا کر کے، یہاں بیج بوئیے مدرسے کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر کے. اگر ایسا نہیں کیا، مال کو صرف جمع کر کے رکھا، وہ وقت جب آئے گا کہ پھر روح جو ہے در کھڑے کے اندر لٹک جائے گی، پھر آپ اس وقت ادا کرنا چاہو گے مگر ادا نہیں کر پاؤ گے، اس دنیا سے ہاتھ ملتے ملتے چلے جاؤ گے. اس لیے اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں آخرت کو تو ابھی وقت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دے دیا ہے سب کچھ، زمین کو سجا دیا، آراستہ کر دیا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا. اب ہم دیکھیں گے کہ کون میری نعمتوں کو میری بارگاہ میں دے کر کے آخرت کو بہتر کرتا ہے، اچھا عمل کر لیتا ہے. اس لیے راہ خدا میں خرچ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں دیجیے، اچھے عمل کیجیے، کوئی غلطی کر جائے اسے معاف کر دیجیے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے. مسجد کے حوالے سے پچھلے جمعہ کو شاید میں نے کہا تھا ایک ٹاکی کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے دیا بھی ہوگا، شاید مجھے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے. آج بھی کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور رمضان کا مقدس مہینہ وہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے، لہذا جو لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ضرور بالضرور ذمہ داران سے مل لیں. جن لوگوں نے پیسے کی انتظام تو آپ جو ہے ضرور ٹرسٹیان سے، ذمہ داران سے آپ مل لیں اور اپنا نام وہاں پر لکھا دیں. ماشاءاللہ ابھی تک جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، سمیر ممبر صاحب انہوں نے 1000 روپے، ایوب ممبر 1000 روپے، حاجی سیف الدین صاحب جو ہے 2100 روپے، انور سر 500 روپے، ولی محمد سر 500 روپے، ابرار خان انور خان 500 روپے، شیخ شکیل شیخ مختار انہوں نے 500 روپے دیا ہے.
تو گزارش یہ ہے کہ اتنے پیسے میں تو سارا معاملہ ہوگا نہیں، ہے نا، لہٰذا رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اللہ کے رسول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خیر آپ لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ 3 فروری کو بروز پیر بعد شاہ بلال مسجد کے پیچھے تنویر کالونی ہال میں ایک عظیم شان پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا عبداللہ رضا قادری صاحب بریلوی شریف تشریف لا رہے ہیں اور خصوصی خطاب مولانا شاکر رضا صاحب قبلہ ناسک کے زمین تشریف لا رہے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے حضرات اس پروگرام میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرات بولنے پر غلطی کو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔